Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My dear students, today we are going to learn what do you mean by chemical reactions. آج ہم نے chemical reactions کو سیکھنا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ chemical reactions کیا ہوتے ہیں اور ان کی کیا کیا ٹائپس ہیں اور زندگی میں chemical reactions کی کیا امپورٹنس ہے. chemical reactions کے جیسا کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے, chemical mean کہ something related to chemistry and something related to chemicals, the entities and the substances belonging to chemistry. اور reaction, what do you mean by reaction? تو reaction کا ورڈ تو بڑا کامن ہے, آپ یہ سنتے ہوں گے کہ ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے, لیکن کیمسٹری میں ریئیکشن کے ورڈ کو ہم بڑے خاص معنوں میں استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جب آپ دو کیمیکل سبسٹانسز کو ملاتے ہیں اور اگر ان کے ملنے سے کوئی نیا کیمیکل بنتا ہے اور اس میں کوئی کیمیکل چینج آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کیمیکل ریئیکشن ہے. دوسرے لفظوں میں یہ بھی اسی طرح کے ریئیکشن ہے جیسے ہم رد عمل کہتے ہیں اردو زبان میں, لیکن اس میں کیمسٹری کے جو سبسٹانسز ہیں, سپوز کہ کوئی کیمیکل, کوئی ایلیمنٹ ہے, کوئی کمپاؤنڈ ہے اور ان کے اندر چینج آتی ہے. یہ چینج آ سکتی ہے کہ جب آپ دو کیمیکلز کو ملاتے ہیں, ایک ایلیمنٹ کو ایک کمپاؤنڈ کے ساتھ, یا دو ایلیمنٹس کو یا دو کمپاؤنڈز کو, اور پھر آپ ان کو ہیٹ دیتے ہیں یا انہیں روشنی میں رکھتے ہیں, جسے ایریڈیشن کہتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں. تو ہیٹ کے نتیجے میں یا روشنی کے نتیجے میں یا کسی کیٹلسٹ کے نتیجے میں دو یا زیادہ اشیاء کے درمیان میں جو کیمیکل تبدیلی آتی ہے, یا بہت دفعہ ایک ہی کیمیکل سبسٹنس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے, تو اس طرح کے بیہیویئر کو ہم کیمیکل ریئیکشن کہتے ہیں. سادہ لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیمیکل ریئیکشن کیا ہے. کیمیکل ریئیکشن کیمیکل چینج یا کیمیائی تبدیلی کا نام ہے. یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کیمیکل ریئیکشنز ہیں. اگر آپ ایک پودے کو لے لیں تو اس پودے کے اندر ایک ہی وقت میں بے شمار ریئیکشنز ہو رہے ہیں. ایک انسانی جسم کے اندر بھی ہمارے مختلف سیلز میں, گلینڈز میں, باڈی کے مختلف حصوں میں بہت سے ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں. تو لاکھوں ریئیکشنز ہیں, مگر خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ یہ تمام ریئیکشنز کچھ بنیادی جو ان کی کائنڈز ہیں یا ٹائپس ہیں ان سے بلانگ کرتے ہیں. تو لہٰذا آج ہم یہ سیکھیں گے کہ کیمیکل ریئیکشنز کیا ہیں اور ان سے کیا کیا چیزیں وابستہ ہیں, اس کے علاوہ ان کی ٹائپس کیا ہیں اور ان کی امپورٹنس کیا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب ہم کیمیکل ریئیکشنز کی بات کرتے ہیں تو دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. نمبر ایک جسے ہم کہتے ہیں ریئیکٹنٹس اور دوسری پروڈکٹس. جب دو یا زیادہ یا ایک ہی چیز میں کوئی تبدیلی ہو اور اس سے کوئی نئی چیز ایک یا زیادہ بنتی ہوں تو ہم یہاں پہ ریئیکٹنٹس اور پروڈکٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میتھین گیس جو کہ نیچرل گیس کا حصہ ہے, یہ جب برن کرتی ہے یعنی آکسیجن کے ساتھ ریئیکٹ کرتی ہے جسے ہم کمبسشن کہتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر بنتا ہے. یعنی میتھین اور آکسیجن آپس میں ریئیکشن کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو پروڈکٹ ہے وہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر. تو اس کو ہم لکھ کے کس طرح سے شو کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ ہے میتھین یعنی CH4 پلس آکسیجن جو کہ ایئر سے آئی ہے. ان کے ریئیکشن سے بن رہا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر. تو یہ کیمیکل ریئیکشن ہے, یعنی میتھین, آکسیجن یہ ریئیکٹنٹس ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر یہ پروڈکٹس ہیں. تو کوشچن یہ ہوا کہ ریئیکٹنٹس کیا ہیں. ریئیکٹنٹس آر دا سبسٹانسز ود وچ وی اسٹارٹ اے ریئیکشن, وچ آر دا انیشیل مٹیریلز جو شروع میں ہم لیں گے. ان میں کیا ہوگا, ان میں کیمیکل چینجز آئیں گی جن کو ہم کیمیکل ریئیکشن کہتے ہیں. دین واٹ آر دا پروڈکٹس. Products are the result of the chemical reaction.
the things which are formed as a result of chemical reaction. جب chemical reaction ہوگا تو اس chemical reaction میں جو چیز بن رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں پروڈکٹ. ایک اور ایگزامپل لیں. آپ کے پاس ہے مثال کے طور پہ سوڈیم میٹل. سوڈیم میٹل کو ملا دیں کلورین گیس کے ساتھ تو کیا ہوگا؟ بہت ہی ایکزوتھرمک ریئیکشن ہوگا. بنے گا کیا؟ کیا پروڈکٹ کیا ہوگا؟ سوڈیم کلورائڈ. اس کو ہم کس طرح سے لکھ کے شو کر سکتے ہیں؟ دس از sodium. We know that Na is the symbol of sodium plus Cl2. کلورین. کلورین کیا ہے؟ ایک گیس ہے اور یہ مالیکولر فارم میں ہوتی ہے Cl2. دونوں کے بیچ میں ریئیکشن ہوگا اینڈ واٹ وی ول گیٹ؟ سوڈیم کلورائڈ NaCl جو کہ سالٹ ہے. تو یہاں پر ہم نے سیکھا کہ یہ دے آر ریئیکٹنٹس اینڈ دس از پروڈکٹ. So, in any reaction, we will be having these two things, reactants and products. Let us go deeper. What actually is a reaction? In chemistry term, chemistry کی زبان میں، سادہ زبان میں تو ہم نے کہہ دیا کہ بھی کیمیکل چینج ہوگی، کچھ چیزیں ہوں گی وہ دوسری چیزوں میں کنورٹ ہو جائیں گی. مگر جب ہم ڈیپر کیمسٹری میں جائیں گے تو پھر ہم بات کریں گے کہ ہاؤ کین وی پریسائزلی ڈیفائن آ کیمیکل ریئیکشن. دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ لے لیں اس میں بانڈز ہوتے ہیں. کیمیکل ریئیکشن میں حقیقت میں ہوتا یہ ہے کہ ایک یا زیادہ بانڈز جو پہلے سے موجود ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ پہ نئے بانڈز بنتے ہیں. ایسا جو پروسیس ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کیمیکل ریئیکشن از اے پروسیس ان وچ some old bonds are broken, one or two old bonds are broken and one or more new bonds are formed. So this is a chemical reaction. کہ chemical reaction میں حقیقت میں یہ ہو رہا ہے کہ کچھ bonds ٹوٹ رہے ہیں، کچھ بن رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ایکچولی اس کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایلیمنٹ کے اندر بانڈ بنانے کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، ایک ابیلٹی ہوتی ہے. اسی چیز کو ہم ویلنسی کہتے ہیں. واٹ از ویلنسی؟ سو ویلنسی از اے کیپیبلٹی اور اے کیپیسٹی اور یو مے سے دی ابلٹی آف این ایلیمنٹ ٹو میک بانڈس. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایلیمنٹ ایک ہی بانڈ بناتا ہے. ایسے ایلیمنٹس کو ہم کہتے ہیں یونی ویلنٹ، یعنی ایک ہی بانڈ بنانے والے. مثال کے طور پہ ہائیڈروجن ایک بانڈ بناتا ہے، کلورین بھی ایک ہی بانڈ بناتا ہے جنرلی. سوڈیم یا الکلی میٹلز، لیتھیم، سوڈیم، پوٹیشیم، روبیڈیم، سیزیم، یہ الکلی میٹلز ہیں. عام طور پہ یہ ایک ہی بانڈ بناتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں یہ یونی ویلنٹ ہے. کچھ ایسے بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو جنرلی دو بانڈز بناتے ہیں. بہت اچھی ایگزامپل اس کی آکسیجن ہے. آکسیجن نے دو، جیسے واٹر میں آکسیجن کے ساتھ دو ہائیڈروجن جڑے ہوئے ہیں. تو اس طرح کے ایلیمنٹس کو جو دو بانڈز بناتے ہیں انہیں بائی ویلنٹ کہا جاتا ہے. کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو تین بانڈز بناتے ہیں. مثال کے طور پہ نائٹروجن ہے، جیسے امونیا میں اس نے تین بانڈ بنائے ہوئے ہیں. کچھ ایلیمنٹ چار بانڈ بناتے ہیں اور بہت ہی ریمارکیبل ایلیمنٹ، فیمس ایلیمنٹ دیٹ از کاربن، وہ چار بانڈ بناتا ہے تو یہ ٹیٹرا ویلنٹ ہے. تو یوں کہیے کہ ہر ایلیمنٹ کے اندر بانڈ بنانے کی ایک فکسڈ، ایک خاص صلاحیت ہے، تو وہ بانڈ بنائے ہوئے ہوتے ہیں. ہر ایلیمنٹ جو بانڈز بناتے ہیں انہوں نے بانڈز بنائے ہوئے ہوتے ہیں. کیمیکل ریئیکشن میں انہی بانڈز میں سے کوئی نہ کوئی بانڈ ٹوٹتا ہے اور اس کی جگہ پھر نیا بانڈ بنتا ہے. کیونکہ بانڈز بننے سے ایک چیز اسٹیبل ہوتی ہے، جو ہی بانڈ ٹوٹتا ہے وہ انسٹیبل ہو جاتی ہے، تو اس کی جگہ ایک نیا بانڈ بننا ہوتا ہے. So that is how can we precisely define a chemical reaction. مثال کے طور پہ آپ اس کو ایک ماڈل سے بھی سمجھ سکتے ہیں. تو آپ کے لیے ایک ماڈل میں نے رکھا ہے.
یہ دیکھیے یہ ایک مالیکیول ہے, یہ میتھین کا مالیکیول ہے. اس مالیکیول کے اندر بیچ میں کاربن ہے اور 4 ہائیڈروجن ہے. سپوز کہ ایک بانڈ ٹوٹ جاتا ہے, یہ دیکھیے فرض کیا یہ بانڈ ٹوٹ گیا ہے. جب بانڈ ٹوٹتا ہے تو اس میں بہت سے پروسیس ہوتے ہیں. یہ بالکل انتہائی سادہ اس طریقے سے بانڈ نہیں ٹوٹتا, اس کو انرجی دی جاتی ہے, پھر اس کے اندر ایک بانڈ ٹوٹتا ہے, کبھی روشنی کی مدد سے, کبھی ہیٹ کی مدد سے, تو بہرحال وہ بانڈ ٹوٹ گیا. اب یہ جو چیز بن گئی ہے, کبھی یہ فری ریڈیکل ہوگی, کبھی کیٹ آئن ہوگی, کبھی این آئن ہوگی, مگر اب یہ انسٹیبل ہے. یہ تو انسٹیبل ہے. اب اس کو اسٹیبلائز کرنا ہے, کیسے کریں گے؟ تو لازمی طور پر یہ کاربن ہے, اس نے تو 4 بانڈ بنانے ہیں, ابھی تو 3 بنائے ہوئے ہیں. تو جب 3 بانڈ ہوں گے ایک ایسی چیز میں جس نے کہ حقیقت میں 4 بانڈز بنانے ہیں, تو یہ ایک انسٹیبل سسٹم ہے. ناؤ اٹ از انسٹیبل. سو واٹ ول اٹ ڈو ٹو گین اسٹیبلٹی؟ اس کو اسٹیبلٹی چاہیے, کیا کرے گا یہ؟ تو 1 مور بانڈ بن جائے گا. تو سپوز یہ ایک ایلیمنٹ ہے, اس کے ساتھ یہ بانڈ بن رہا ہے. سو ناؤ یو سی نیو بانڈ ہیز فارمڈ. یہ جو نیا بانڈ ہے یہ بنا ہے. تو جب بھی کوئی ریئیکشن ہوگا تو یہ بات بہت سادہ سی اور آسان سی ہے کہ کوئی پرانا بانڈ ٹوٹے گا اور نیا بانڈ بنے گا. اس میں سیکھنے والی بات ایک اور یہ ہے کہ دیکھیے ہر بانڈ کی ایک خاص انرجی ہوتی ہے, اسے ہم کہتے ہیں بانڈ انرجی. بانڈ انرجی اس بات کو ڈٹرمن کرتی ہے کہ کوئی بانڈ کتنا سٹیبل ہے. اگر کسی بانڈ کی انرجی زیادہ ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو توڑنے کے لیے زیادہ انرجی کی ضرورت ہوگی. بانڈ آسانی سے نہیں ٹوٹتا, جب بن جاتا ہے تو اسے توڑنا پڑتا ہے اور اس کے لیے انرجی لگانی پڑتی ہے, اس کے لیے اس پہ ورک کرنا پڑتا ہے. سو آپ کو انرجی لگانی ہے, کتنی انرجی لگانی ہے؟ تو جتنی زیادہ انرجی لگانی ہوگی بانڈ اتنا ہی زیادہ اس کا مطلب ہے سٹیبل ہے. تو پرانا بانڈ ٹوٹے گا, نیا بانڈ بنے گا. تو ایک بات تو بالکل فطری سی لگتی ہے کہ پرانے بانڈ کے مقابلے میں نئے بانڈ کو زیادہ سٹیبل ہونا چاہیے. بالکل یہ بات صحیح ہے. عام طور پہ جو ریئیکشنز ہوتے ہیں وہ نیچرل سرکمسٹانسز میں اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ پرانا بانڈ جب ٹوٹا ہے, نیا بانڈ بنا ہے, تو بننے والا بانڈ دیٹ از مور اسٹیبل ایز کمپیئر ٹو دا ون وچ ہیز بین بروکن. جو ٹوٹا ہے اس سے بننے والا زیادہ اسٹیبل ہے. اگلی بات جو سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے, ہم نے یہ سیکھ لیا کہ جب بھی کوئی ریئیکشن ہوگا اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ انیشیلی یوز ہوں گی اور کچھ نئی چیزیں بنیں گی. ہم نے یہ بھی سیکھ لیا کہ بھی ریئیکشن ہوگا تو پرانے بانڈ ٹوٹیں گے, نئے بانڈ بنیں گے. مگر کیا اس دوران میں جب پرانی چیزیں ریئیکٹ کر رہی ہیں, نئی کوئی چیز بن رہی ہے, تو ایسا ہوتے ہوئے ایٹمز کی جو تعداد ہے اس پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیمیکل ریئیکشنز کے دوران میں ایٹمز کی تعداد وہ جوں کی توں رہتی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک کیمیکل ریئیکشنز کے دوران میں ریئیکٹنٹ سے پروڈکٹ تو بن رہے ہیں بٹ نمبر آف دا ایٹمز ریمین دا سیم. سو کیمیکل ریئیکشن ہوا تو اس میں ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ ایٹمز کی تعداد وہ کانسٹنٹ رہے گی. آئیے اس چیز کو ہم ایک ایکویشن کی شکل میں لکھ کے دیکھتے ہیں. یہ ہے میتھین, بیچ میں کاربن ہے اور اس کے ساتھ دیر آر 4 ہائیڈروجنس. سو یہ جو لائن ہے یہ بانڈ کو شو کر رہی ہے, پلس کوئی اور چیز ہے, سپوز کہ کلورین ہے. ہم کلورین کا ایک ایٹم لے لیتے ہیں بات کو آسانی سے سمجھانے کے لیے. اب کیا ہوگا, یہ جو ایرو سائن ہے یہ کیمیکل ایکویشنز کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے جو لیفٹ سائڈ پہ ہیں وہ ریئیکٹنٹس ہیں اور جو رائٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں وہ پروڈکٹس ہوتے ہیں. تو ایک بانڈ ٹوٹ گیا اور بنا کیا, یہ نیا بانڈ آ گیا, دیٹ از کلورین یہاں پہ ہے اور ہائیڈروجن ہیز گون. سو دس از اے کیمیکل ایکویشن. کیمیکل ایکویشن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بیلنسڈ ہو. واٹ ڈو یو مین بائی اے بیلنسڈ کیمیکل ایکویشن؟ بیلنس کیمیکل ایکویشن کا یہ مطلب ہے کہ جب ہم ریئیکٹنٹ سے پروڈکٹ کی طرف جائیں تو نمبر آف دا ایٹمز آف اینی ایلیمنٹ
at the reactant site is equal to the number of the atoms of that element on the product side. ایک سمپل ایکویشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. دیکھیے یہ ہے, اگین سمپل ایگزامپل لے رہا ہوں میتھین کی. ریئیکشن اس کا ہو رہا ہے آکسیجن گیس کے ساتھ, نتیجے میں بن رہا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر. آپ ذرا کاؤنٹ کرتے ہیں کہ اس میں کاربنز کی تعداد ریئیکٹنٹ میں کتنی ہے اور پروڈکٹ میں کتنی ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ ریئیکٹنٹ میں کاربن 1 ہے اور پروڈکٹ میں بھی کاربن 1 ہے. سو اٹ مینس کہ کاربنز کی تعداد بیلنسڈ ہے یا ایکول ہے. واٹ اباؤٹ دی نمبر آف ہائیڈروجنس؟ ہائیڈروجن ایٹمز ادھر دیکھیں تو ریئیکٹنٹ سائڈ پہ 4 ہیں, مگر پروڈکٹ سائڈ پہ اونلی دیر آر 2 ہائیڈروجنس. تو یہ تو بیلنس نہیں ہے. سو وی ہیو ٹو balance them, that is we have to do something so that the number of hydrogens are equal on the both sides. پھر آپ دیکھیں تو آکسیجن کے reactant side پہ we have 2 atoms اور product side پہ we are having 2 and plus 3 atoms. How can we balance it? تو تھوڑا سا سوچو بچار کر کے ہم بیلنس کرتے ہیں. ایڈوانس لیول پہ جب آپ دیکھیں گے تو پھر بیلنس کرنے کے بہت رولز بھی ہوتے ہیں زیادہ آسانی کے ساتھ, مگر دیٹ ریکوائر مور نالج, ایڈوانس اسٹڈیز. ایٹ دا سمپل لیول اٹ از جسٹ وی کین بائی انسپیکشن وی کین ڈو اٹ. دیکھ کے سوچ کے ہم کر سکتے ہیں. سپوز کہ اگر ہم یہاں پہ واٹر سے پہلے 2 لگا دیں تو ایسا ہونے سے کیا ہوگا, ہائیڈروجن 4 ہو جائیں گے اور ریئیکٹنٹ سائڈ پہ بھی 4 ہیں. مگر ایسا کرنے سے آکسیجن 4 ہو گئے ہیں پروڈکٹ سائڈ پہ. ان کو بھی 4 کو یا تو 2 کرنا ہے یا ریئیکٹنٹ سائڈ پہ 2 ہے ان کو 4 کرنا ہے. تو آپ دیکھیے تو یہ زیادہ ایزی ہے کہ اگر ہم یہاں 2 لگا دیں تو ریئیکٹنٹ سائڈ پہ بھی وی ول بی ہیونگ 4 آکسیجن ایٹمس اینڈ پروڈکٹ سائڈ پہ بھی دیر آر 4 آکسیجن ایٹمس. سو فار a chemical equation it is important that it should be balanced. اور ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. ہمارے پاس ہے کاربن جو کہ کوئلے کی شکل میں ہوتی ہے. آپ اس کو ریئیکٹ کریں آکسیجن گیس کے ساتھ. یہ آکسیجن گیس ہے, برن کرے گا اور کمبسشن ہوگی, اینڈ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ وی ول بی گیٹنگ کاربن ڈائی آکسائڈ. ناؤ لک ایٹ دس equation. Do you see it is balanced or not? What is the number of carbons on the reactant side and the product side? What is the number of oxygen atoms on the reactant side and the product side? ذرا غور سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایکویشن بیلنسڈ ہے. کیوں بیلنسڈ ہے؟ کہ اس ایکویشن میں جتنے کاربن کے ایٹم ریئیکٹنٹ سائڈ پہ ہیں اتنے ہی پروڈکٹ میں بھی ہیں, اور آکسیجن کے ایٹمز بھی جتنے ریئیکٹنٹ سائڈ پہ ہیں اتنے ہی پروڈکٹ سائڈ پہ بھی ہیں. So this is how we learn کہ every equation must be balanced. میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ ریئیکشن بتانا چاہتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں میچ باکس ہوتی ہے, ماچس کی ڈبیا, اس میں تیلیاں ہوتی ہیں. ان کو ہم تیلی کو جو ہے اس کے ایک سرے پہ کچھ کیمیکل لگے ہوتے ہیں. ماچس کی ڈبی دیکھتے ہیں تو اس کے بھی ایک سائڈ پہ ایک آپ کو کچھ کیمیکل سا لگا ہوتا ہے. کبھی غور کیا آپ نے ان کے کیا کلرز ہوتے ہیں؟ تو کیا ان میں کیمیکلز کیا ہوتے ہیں, کیا ریئیکشن ہوتا ہے ان کے دوران میں؟ تو تھوڑی سی ایڈوانس کیمسٹری ہے, مگر ایک سادہ بات یہ ہے کہ جو ماچس کی جو تیلی ہے اس کے ہیڈ پہ پوٹیشیم کلوریٹ ہوتا ہے. کیا فارمولا ہوگا کیمیکل فارمولا پوٹیشیم کلوریٹ کا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں. پوٹیشیم کلوریٹ از KClO3. So this is potassium chlorate. یہ کہاں لگا ہوتا ہے؟ یہ جو ماچس کی جو تیلی ہے اس کے ہیڈ پہ جو مسالہ لگا ہوتا ہے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ کیمیکل یہ ہوتا ہے پوٹیشیم کلوریٹ. اور ماچس کی ڈبیا کے سائڈ پہ جو مسالہ لگا ہوتا ہے اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں فاسفورس. یہ فاسفورس کی خاص کائنڈ ہے, ایلوٹروپ آف فاسفورس, اسے ریڈ فاسفورس کہتے ہیں. جب آپ تیلی کو رگڑتے ہیں ماچس کی ڈبیا کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے؟ فرکشن, رگڑ, اس سے ہیٹ پیدا ہوتی ہے,
اور وہ ہیٹ کیا کرتی ہے؟ وہ ایک ریئیکشن کو پیدا کرتی ہے. یہ کون سا ریئیکشن ہے؟ یہ ریئیکشن ہے فاسفورس اور پوٹیشیم کلوریٹ کے بیچ میں. اچھا اس کی ایکویشن کیا بنے گی؟ دس از آور پوٹیشیم کلوریٹ اینڈ دس از فاسفورس. دونوں کا ریئیکشن ہوا اور اس کے نتیجے میں ہیٹ تو پیدا ہوئی, فلیم تو پیدا ہو گیا, لیکن ساتھ میں جو نئے پروڈکٹس بنے وہ کیا ہیں؟ ایک ہے P2O5 فاسفورس پینٹا آکسائڈ, 5 آکسیجن ہے, سو پینٹا آکسائڈ پلس KCl. So these are the products. Now, when we look at this equation, we see that this equation is not balanced. How can we balance this equation? So by inspection, by looking, watching and thinking. How can we do this? Okay, look, at the reactant side there is one K and there is again one K on the product side, so it's okay. What about the number of the atoms of chlorine? Again you see it's the same on both sides. Phosphorus, but on the reactant side we have one phosphorus atom, but in the product we have two, so we have to balance this. Similarly, oxygen atoms. On the reactant side we have 3 oxygen atoms, but on the product side we have 5 oxygen atoms. So we have to balance this. Let us, how can we do this? Okay, think, for example, if we have 2 here, so as a result of this we will be having 6 oxygen atoms, but we cannot do this like that, so we have to do something else. What else we can do? So we have to bring some other figure here, so that if we bring here 5, so will this 5 do the thing? Yes, 5 3s are 15, and if we bring 3 here, so 5 3s are 15 again. So in this way oxygen atoms are now equal on both the sides. But what about the phosphorus atoms? On the reactant side we have only one phosphorus atom, but on the product side we have now 6. So it's now easy, place a digit of 6 here, and in this way phosphorus atoms are also balanced. But number of potassium atoms and chlorine atoms are now changed, so place 5 here. Oh yes, now you see this equation is balanced. So for every reaction we write a chemical equation, and a chemical equation must be balanced. So that is important. A chemical equation must be balanced. Now, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ایک کیمیکل ایکویشن کو بیلنس ہونا چاہیے, مگر ایک کیمیکل ایکویشن تو کیمسٹری کا ایک بہت عظیم سمبلزم ہے, ایک بہت زبردست چیز ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ بنیادی باتیں جب ہم کیمسٹری میں سیکھتے ہیں تو کیمیکل ایکویشن اس کی روح رواں ہے, اس کی بنیاد ہے. کیا کیا بتاتی ہے یہ کیمیکل ایکویشن؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو کیا کیا بتاتی ہے یہ؟ دیکھیے, کیمیکل ایکویشن ہمیں بہت ساری چیزیں بتاتی ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے بتایا ہمیں واٹ آر دا ریئیکٹنٹس, واٹ آر دا پروڈکٹس, کیا چیزیں ریئیکٹ کر رہی ہیں, کیا بن رہا ہے. دوسری چیز, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک کیمیکل ایکویشن کو بیلنسڈ ہونا چاہیے, تو اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ کیمیکل ایکویشن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ریئیکٹنٹ سائڈ پہ کسی ایلیمنٹ کے کتنے ایٹمز ہیں اور پروڈکٹ سائڈ پہ بھی اتنے ہی ایٹمز ہونے چاہیے. بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے علاوہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کتنے گرام کوئی ریئیکٹنٹ لیں تو اس سے کتنے گرام پروڈکٹ بنے گا. اگر آپ کے پاس 2 ریئیکٹنٹس ہیں, جیسے یہاں پہ آپ کے پاس فاسفورس ہے اور آپ کے پاس پوٹیشیم کلوریٹ ہے. سپوز کہ آپ ایک فیکٹری لگانا چاہتے ہیں اور اس میں فاسفورس پینٹا آکسائڈ آپ بنانا چاہتے ہیں. آپ کی فیکٹری فاسفورس پینٹا آکسائڈ P2O5 بنانا چاہتی ہے. اس کے لیے آپ کو ریئیکٹنٹ چاہیے. کون سے؟ پوٹیشیم کلوریٹ اور فاسفورس. آپ نے فرض کیا کہ 10 کلو گرام فاسفورس پینٹا آکسائڈ بنانا ہے, تو آپ کتنا پوٹیشیم کلوریٹ آپ کو چاہیے ہوگا, کتنا فاسفورس آپ کو چاہیے ہوگا.
تو کیمیکل ایکویشن آپ کی مدد کرے گی. کیمیکل ایکویشن آپ کو بتائے گی, آپ بیٹھ کے حساب کریں گے کہ مجھے اتنا فاسفورس پینٹا آکسائڈ چاہیے تو میں کتنا جو ہے وہ پوٹاشیم کلوریٹ لاؤں اور کتنا فاسفورس ریڈ میرے پاس ہونا چاہیے. سو اس سینس میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ کیمیکل ایکویشن تو بہت یوزفل ہے, بہت یوزفل, بہت مفید چیز ہے. مثال کے طور پہ آپ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ بنانا چاہتے ہیں اور بہت ہی یوزفل کیمیکل ہے سوڈیم ہائیڈروکسائڈ جو کہ ایک بیس ہے اور صابن بنانے میں وہ یوز ہوتا ہے بہت بڑے پیمانے پہ. تو آپ ایک فیکٹری لگا رہے ہیں سوڈیم ہائیڈروکسائڈ بنانے کی تاکہ آپ لوگوں کو سوڈیم ہائیڈروکسائڈ پرووائڈ کریں. اچھا بزنس بھی ہے اور اس سے ملک اور قوم کی ترقی بھی ہے. تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ سوڈیم کلورائڈ جو ہمارے ملک میں بہت ہے, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کھیوڑا کے مقام پر نمک کی دنیا کی سب سے عظیم کانیں موجود ہیں. پھر ہمارے پاس سمندر ہے, سمندر کا جو پانی نمکین ہوتا ہے اس میں بھی سوڈیم کلورائڈ ہوتا ہے. تو ہم ان چیزوں کو ملا کے ہم سوچتے ہیں کہ ہم بنانا چاہتے ہیں سوڈیم ہائیڈروکسائڈ یا ہم بنانا چاہتے ہیں کلورین گیس. تو سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کیسے بنا سکتے ہیں؟ بہت آسان سا طریقہ ہے. سوڈیم کلورائڈ کو واٹر میں مکس کر کے ایک سولوشن بناتے ہیں اور اسے ہم برائن کہا جاتا ہے, اسے برائن کہتے ہیں. اور جب اس میں سے بجلی گزارتے ہیں تو اس کے نتیجے میں الیکٹرولائسس کا پروسیس ہوتا ہے اور ہمیں ملتا ہے سوڈیم ہائیڈروکسائڈ. ایکویشن ذرا پیچیدہ ہے مگر میں اس کو سمپل فارم میں لکھوں گا تاکہ آپ اس کو فالو کر سکیں. ہمارے پاس ہے دس از اوور سوڈیم کلورائڈ, نمک ہے, واٹر بھی پڑا ہوا ہے, واٹر کے اندر اس کا سولوشن بنانا ہے اور ان کے درمیان ریئیکشن ہوگا. ریئیکشن کے نتیجے میں سوڈیم ہائیڈروکسائڈ بنے گا اور ساتھ ہی ساتھ کلورین گیس بھی بنتی ہے. بڑا فائدے کا ریئیکشن ہے, دو چیزیں بن رہی ہیں. کتنا سوڈیم ہائیڈروکسائڈ چاہیے تو اس کے حساب سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں سوڈیم کلورائڈ کتنا ہم لائیں گے اور اس سے بنائیں گے. ظاہر ہے کہ اس طرح کی ایکویشن جب ہم لکھتے ہیں تو اس کو پھر بیلنس کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر وہ بیلنس نہیں ہے تو پھر ہم صحیح حساب نہیں کر سکتے. سو وی ہیو ٹو بیلنس اے کیمیکل ایکویشن. ایک اور سمپل طریقے سے اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں. سپوز کہ سوڈیم کلورائڈ ہی لے لیتے ہیں مگر میں سمپل ریئیکشن کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ ایزیلی اس کو سمجھ سکیں. اٹ ول انڈر گو ریئیکشن اینڈ وی ول گیٹ سوڈیم میٹل جو کہ علیحدہ سے ہوگا اور وی ول گیٹ کلورین گیس جو مل گئی ہمیں. اب یہ جو کلورین گیس جو ہے یہ ملی ہے. ناؤ دس اکویشن از بیلنسڈ. لک ایٹ دس اکویشن. ہاؤ مینی grams of sodium chloride is required to get a particular number of the grams of chlorine. So اس حساب کو جو that is a calculations based on chemical equation تو اس کو کہا جاتا ہے stoichiometry. How to write stoichiometry? S-T-O-I-C-H-I-O-M-E-T-R-Y. Stoichiometry. You can also pronounce it stoichiometry. Generally ہمارے ہاں stoichiometry بھی کہتے ہیں, stoichiometry بھی کہہ سکتے ہیں. What is this? Stoichiometry یا stoichiometry is a branch of chemistry in which we study what? In which we study calculations based on chemical equations. کہ how much reactants will react and how much product will be formed. یہ جو اسٹائکیومیٹری ہوتی ہے اس میں ہم بات کر سکتے ہیں والیوم کی بنیاد پہ بھی کہ کون سا ریئیکٹنٹ ہے اس کا کتنا والیوم یوز ہوگا تو والیوم کتنا بنے گا. عام طور پہ جو گیسز ہیں ان کے لیے ہم والیوم کو پیرامیٹر مان لیتے ہیں یا ہم میس کو پیرامیٹر مان لیتے ہیں کہ کتنے گرام ایک ریئیکٹنٹ لیں گے کتنے گرام بنے گا. یہ بھی ہم کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ کتنے گرام کوئی سبسٹنس لیں تو کتنے اس کے لیٹرز یا ڈی ایم کیوبز یعنی والیومز کی ٹرمز میں پروڈکٹ کا حساب رکھا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم مولز کی زبان میں بہت اچھی بات کر سکتے ہیں. دیکھیے یہیں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سوڈیم کلورائڈ کے 2 یونٹس دے کمبائن ٹوگیدر وی گیٹ 1 unit of chlorine molecule and that is
that is one chlorine molecule, and 2 sodium atoms. The same thing can be said this way. 2 moles of sodium chloride undergo reaction, 2 moles of sodium atoms obtained, and 1 mole of chlorine molecule is obtained. So this is how we can say in terms of moles as well. Now, بہت سارے ریئیکشنز ہیں, بے شمار ریئیکشنز ہیں, but all the reactions which are thousands and thousands of reactions, they all are not of the same kind. سائنٹسٹ نے ایک کام کیا ہے. وہ کام کیا ہے؟ انہوں نے بے شمار ریئیکشنز کو پڑھ کے ان کی کیٹیگرائزیشن کی ہے, ان کو کلاسیفائی کیا ہے, انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ they all reactions, although they are tremendous number of reactions, but primarily they all belong to a few classes. So let us now learn the types of chemical reactions. Chemical reactions کی اقسام کیا کیا اقسام ہیں؟ Chemical reactions کی چند ایک اقسام ہیں, یعنی اتنے سارے reactions ہیں but they all belong to a few fundamental classes. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایسے کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں جس میں 2 یا زیادہ ایلیمنٹس مل کے ایک کمپاؤنڈ بناتے ہیں. 2 یا زیادہ ایلیمنٹس ملیں گے اور ایک کمپاؤنڈ بنائیں گے. کیا کیسے؟ کوئی ایگزامپل؟ بہت سمپل ایگزامپل. سپوز کہ آپ لے کے آتے ہیں سوڈیم جو کہ ایک میٹل ہے, اس کا ریئیکشن کرتے ہیں کلورین کے ساتھ جو کہ ایک گیس ہے, تو یہ 2 چیزیں ہیں کمبائن ہوئی اور اس کے نتیجے میں بن گیا NaCl. تو یہ کیا چیز ہے؟ دس از ون سبسٹنس. ناؤ کاربن از این ایلیمنٹ, وی ریئیکٹڈ ود آکسیجن گیس, سو 2 ایلیمنٹس combining together, what we get? We get CO2, carbon dioxide, a single one substance. So بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 2 یا زیادہ ریئیکٹنٹس ہوتے ہیں بٹ دا پروڈکٹ از 1. ایک اور ایگزامپل, دس از این آرگینک سبسٹینس CH2 ڈبل بانڈ CH2, دیٹ از ایتھین. اس کا ریئیکشن ہم کرتے ہیں سپوز HBr ہائیڈروجن برومائڈ کے ساتھ. کیا ہوگا؟ سو وی ول بی گیٹنگ دا سنگل پروڈکٹ. What is that single product? It is this. So Br H H, here we are having hydrogen and hydrogen. So this is the product. So bromoethane is the product. So number of the product molecules is 1. So one substance is being formed and there are 2 reactants. So this kind of the reactions in which we are getting one product out of 2 or more reactants, so they are known as combination reactions. So they are combination reactions اور ان کو synthesis بھی کہتے ہیں. synthesis کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ in which we are combining together 2 or more things, but the simple name is combination. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے بھی تو ریئیکشن ہونے چاہیے جو کمبینیشن کے اپوزٹ ہوں. یس, تو اگر کمبینیشن یہ ہے کہ 2 or more substances react and one substance is formed, so what can be the opposite of this? Yes, opposite of this will be that we are having one substance in the start and we are getting 2 or more in the product. So that is another kind of the chemical reactions. You see, we have now decomposition. What is decomposition? Decomposition کا مطلب ہوگا opposite of synthesis. That is, you are having one substance and it is breaking down into 2. کوئی ایگزامپل؟ بہت سادہ سی ایگزامپل ہے. کیلشیم کاربونیٹ, ہیٹ کیجیے اسے, تو ہیٹ کرنے پہ it will break down into calcium oxide plus carbon dioxide. So you see, we have started with one substance and we have got 2 substances in the product. So this is decomposition. Let us take one more example.
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3. अगेन इसको भी हीट करना पड़ता है, तो हीट करेंगे. अगेन यू विल बी गेटिंग दिस Na2CO3 plus H2O. So you are getting two products. This Na2CO3 again can break down and you will be getting further products. So one substance breaking down and getting two or more substances, so that is decomposition. ایک اور بہت کامن ٹائپ ہے کیمیکل ریئیکشنز کی. اس میں دیکھیں کیا ہوتا ہے, پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ ہاؤ کین وی نیم اٹ. سپوز ہمارے پاس ہے سوڈیم سلفیٹ Na2SO4. دس از سوڈیم سلفیٹ. سوڈیم سلفیٹ ایک ایسا سبسٹنس ہے جس کو پانی میں ڈالتے ہیں تو ڈیزالو ہو جاتا ہے, تو یہ ڈیزالو ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ہم ریئیکشن کرتے ہیں سپوز ایک اور سبسٹنس کا, اور وہ ہے بیریم کلورائڈ. بیریم کلورائڈ کو بھی اگر ہم پانی میں ڈالیں تو یہ ڈیزالو ہو جاتا ہے, حل ہو جاتا ہے, سولوشن بن جاتا ہے. ان دونوں کو مکس اپ کیجئے, ملا دیجئے, کیا ہوگا. تو یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت اور بہت انٹرسٹنگ ریئیکشن ہو رہا ہے, اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ اس میں ایکچولی ہوا کیا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ بیریم جوائن کر رہا ہے سلفیٹ کے ساتھ, اور یو آر گیٹنگ دس پروڈکٹ BaSO4, اینڈ پلس واٹ آر وی گیٹنگ, وی آر گیٹنگ sodium chloride. Sodium chloride is the product. So sodium chloride, how to write sodium chloride? So we can write this way. Now look what has happened here. ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. تو بنیادی طور پہ یہاں پہ جو چیز ہو رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں ایکسچینج. یو سی, ایکسچینج از ٹیکنگ پلیس. بیریم پہلے کلورین کے ساتھ اٹیچ ہے, اب وہ SO4 کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے, اور سوڈیم جو کہ SO4 کے ساتھ پہلے اٹیچ تھا وہ اٹیچ ہو گیا ہے آ کے کلورین کے ساتھ. سچ کائنڈ آف دا ریئیکشنز آر ویری کامن, اور اس طرح کی ریئیکشن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے, اور ڈسپلیسمنٹ بھی ایسی کہ دو طرفہ, تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈبل ڈسپلیسمنٹ ریئیکشن. سو واٹ از اٹ؟ ڈبل ڈسپلیسمنٹ. ناؤ اڈیز کچھ کتابیں ہم دیکھتے ہیں تو ان میں لکھا ہوتا ہے ریپلیسمنٹ, تو دونوں ٹھیک ہے. ڈبل ڈسپلیسمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, ڈبل ریپلیسمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, اور زیادہ ایڈوانس لیول پہ ہم جاتے ہیں تو اس کو سبسٹیٹیوشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ سبسٹیٹیوٹ ہو رہی ہے ایک چیز دوسرے کے لیے. بٹ جنرلی ایٹ دا سمپل لیول یو کین سے ڈبل ڈسپلیسمنٹ. ایک اور بات یہاں پہ میں ضرور بتاؤں آپ کو کہ اس ریئیکشن کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں پریسیپیٹیشن ہو رہی ہے. واٹ از پریسیپیٹیشن؟ کہ ہمارے پاس سوڈیم سلفیٹ ہے جو کہ پانی میں ڈیزالو ہو کے کلیئر سولوشن بنا لیتا ہے, بیریم کلورائڈ ہے وہ بھی کلیئر سولوشن بنا لیتا ہے, لیکن جب ہم ان دونوں کے سولوشن کو ملاتے ہیں تو جو بننے والے پروڈکٹس ہیں ان میں بیریم سلفیٹ جو ہے یہ بنتا ہے کس شکل میں؟ یہ بنتا ہے انڈیزالو فارم میں. ڈیزالو نہیں ہوتا, یہ اس کی سالبلٹی بہت کم ہے واٹر میں. سو یہ انڈیزالو فارم میں بنے گا. اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ پریسیپیٹیٹس بن رہے ہیں. سو دس از دا پریسیپیٹیشن پروسیس. تو اس طرح کے ریئیکشن کیمسٹری میں بہت یوزفل ہوتے ہیں, خاص طور پہ جب ہم سالٹ انالیسس کرتے ہیں ہائر لیول پہ. کسی چیز کو جاننا ہے, سپوز کہ آپ جاننا چاہتے ہیں یہ آپ کے گیون ان نون سبسٹنس میں کون سا میٹل موجود ہے, تو اس طرح کے ریئیکشن بہت یوزفل ہوتے ہیں جس میں پریسیپیٹیشن ہوتی ہے. پہلے سے ہم نے پیرامیٹر سیٹ کیے ہوتے ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگر پریسیپیٹیشن ہوگی تو کیا سبسٹنس ہو سکتا ہے. سو ناؤ ان دس یو سی کہ دیر آر ڈبل ڈسپلیسمنٹ اینڈ ایکسچینج آف دا آئنس ہے. سوڈیم پازیٹیو آئن ہوتا ہے, سلفیٹ نیگیٹو آئن ہے. سملرلی بیریم از پازیٹیو آئن اینڈ کلورائڈ از نیگیٹو آئن. تو اس میں ایکسچینج آف آئنز ہے. سوڈیم پازیٹیو ہے تو اب وہ کلورائڈ کے ساتھ چلا گیا ہے, سلفیٹ جو کہ نیگیٹو تھا تو وہ بیریم کے ساتھ چلا گیا ہے. تو یہاں آپ نے فوراً یہ سوچا ہوگا کہ ہم ڈبل ڈسپلیسمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو ایسا بھی ممکن ہے کہ سنگل ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہو. تو اس کا جواب ہے یس, سنگل ڈسپلیسمنٹ ریئیکشنز آر آلسو ویری کامن, اور پرٹیکولرلی
اس میں آتے ہیں جب ہم ایسڈ کا ریئیکشن کرتے ہیں کسی میٹل کے ساتھ. بہت ہی ایک سادہ سی ایگزامپل لیتے ہیں. ہمارے پاس ہے زنک. تو زنک ایک ایسا میٹل ہے جس کو ہم جست اردو زبان میں کہتے ہیں. یہ بڑا کامن ایلیمنٹ ہے اور بڑا یوزفل میٹل ہے, مگر ریئیکٹیو میٹل ہے یہ. اس کو اگر ہم ہائیڈرو کلورک ایسڈ کے ڈائلیوٹ سولوشن میں ڈالیں تو what will happen? So you are having hydrochloric acid in a beaker, a dilute solution, and put into that some amount of zinc. What will happen? So zinc will react with HCl. What is HCl? Hydrochloric acid. It is an acid, and it will react, and what we will get? So look, its single displacement is going to take place. What is single displacement? Zinc will replace or displace hydrogen, and you will be getting the zinc chloride. چونکہ zinc جو ہے وہ بائی ویلنٹ ہے, so 2 chlorine will join with zinc and hydrogen will be displaced, and initially you will be getting this hydrogen atom جس کو ہم atomic hydrogen بھی کہتے ہیں, جسے nascent hydrogen بھی کہتے ہیں, but وہ آپس میں اٹیچ ہو کے تو ہائیڈروجن مالیکول بنا دیں گے. So this is the reaction that is taking place. Let us balance this equation. تو یہ بیلنس کر لیتے ہیں. Now in this equation you see what is happening. Zinc جو ہے وہ ڈسپلیس کر رہا ہے ہائیڈروجن کو, یعنی ہائیڈروجن کی وہ جگہ لے رہا ہے. So this is single displacement reaction, or you may say it is single replacement reaction. تو اب تک جو ہم نے کائنڈز پڑھی ہیں اس میں سینتھیسس, that is combination, then decomposition, then that is the displacement reactions. They are of two kinds, single displacement reaction and double displacement reactions. ڈبل ڈسپلیسمنٹ ریئیکشن بہت کامن ہیں جب کبھی آپ ٹریٹ کر رہے ہوں دو سالٹس کو یا ایسڈ اور بیس. چلیں ایک ایسڈ اور بیس کے ریئیکشن بھی دیکھ لیتے ہیں جو بڑا کامن ہے, اینڈ دیٹ ول ہیلپ یو ٹو انڈرسٹینڈ مور دی ڈبل ڈسپلیسمنٹ ریئیکشنز, اینڈ دیٹ از لیٹ اس ٹیک دا کامن بیس سوڈیم ہائیڈروکسائڈ NaOH, that is the common base, and we reacted with this common acid HCl. What is happening here? They will react together and we will be getting sodium chloride, which is a salt, and we will also get along with that water. What is this kind of reaction? So this reaction is a neutralization reaction. یعنی ایسی ریئیکشن جس میں ایسڈ اور بیس یعنی تیزاب اور اساس آپس میں ریئیکٹ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں سالٹ اور واٹر یعنی نمک اور پانی بنتے ہیں. یہ بھی ریئیکشن بہت کامن ہے, اور اس طرح کی ریئیکشنز کو ہم نیوٹرلائزیشن ریئیکشنز یا تعدیلی تعاملات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایسڈ اور بیس یہ دونوں ایک دوسرے کی اپوزٹ چیزیں ہیں. یعنی ایسڈ اینڈ بیس دے آر ٹو اپوزٹ تھنگس. They react together and they cancel one another. So that is why now in the product we are not having acid, we are not having base, but salt and water. So that is why this kind of reactions are known as neutralization reactions. تو ایک اور kind بھی reactions کی ہے جنہیں ہم oxidation reduction reactions کہتے ہیں. اس طرح کے reactions خاصے پیچیدہ ہیں, مگر میں ایک بنیادی بات سمجھانا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے جب ریئیکشنز کی بات کی تو ہم نے یہ سیکھا کہ پرانے بانڈ ٹوٹتے ہیں اور نئے بانڈ بنتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, دیٹ از اے کامن تھنگ. جب بھی کوئی ریئیکشن ہوگا اس میں یہ بات ضرور ہوگی. مگر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ بانڈ دو قسم کے ہوتے ہیں, کوولنٹ بانڈز اور آئنک بانڈز. بہت دفعے ایسے ہوتا ہے کہ ریئیکشنز کے دوران میں واٹ وی گیٹ از دا ٹرانسفر آف الیکٹرانس, دیٹ از لاس اینڈ گین آف الیکٹرانس. تو اس طرح کے ریئیکشن جس میں لاس اینڈ گین آف الیکٹرانز ہوتے ہیں, اس طرح کے ریئیکشن بہت امپورٹنٹ ہیں الیکٹریسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. اگر ہم کیمیکل ریئیکشنز کے نتیجے میں الیکٹریسٹی پیدا کرنا چاہیں تو دس کائنڈ آف ریئیکشنز آر ویری امپورٹنٹ, ان وچ واٹ ہیپنس الیکٹرانز آر ٹرانسفرڈ فرام ون ایلیمنٹ ٹو اندر ایلیمنٹ. ایک سادہ ایگزامپل لیتے ہیں. آپ کے پاس ہے مثال کے طور پہ زنک میٹل. اوکے, لیٹس ٹیک زنک میٹل. So this is zinc. Through the electrolytic process, we can react it with the copper ion. Copper ion, copper ke upar you see we are having two positive charges,
And then what happened? Zinc becomes positive and copper becomes neutral. Zinc was neutral, but now zinc has got two positive charges, and copper, which was positive, now it is neutral. What has happened here? Transfer of electrons. کہاں سے کہاں گئے الیکٹران؟ جی زنک نیوٹرل ہے، ریئیکٹنٹ میں پروڈکٹ میں پازیٹو ہو گیا تو اٹ مین لاس آف الیکٹران ہیز اکرڈ ان زنک. اینڈ سملرلی copper, which is positive in the reactant, now it's neutral in the product. It means copper has gained electrons, copper has taken electrons. تو اس کو اگر ہم علیحدہ علیحدہ کر کے لکھیں تو کچھ یوں لکھیں گے، that is zinc losing electrons and becoming zinc cation. Losing electrons mean 2 electrons are lost here. You see, 2 electrons. And copper, what is happening with copper? Copper, which is neutral, not neutral but positively charged, taking these 2 electrons and becoming now neutral. So this is loss and gains of electrons. So when we say loss and gain of electrons, so here something is losing electron, something is gaining electron. Which is losing, which is gaining? Gee, zinc is losing electrons, copper is gaining electrons. So this kind of reactions are known as oxidation reduction reactions. اور جب oxidation reduction کہتے ہیں تو something is undergoing oxidation, something is undergoing reduction. So which is undergoing oxidation? یا یوں کہیے کہ آکسیڈیشن کس میں ہو رہی ہے اور ریڈکشن کس میں ہو رہی ہے. تو تھوڑے سے غور سے اندازہ ہوگا کہ جہاں پہ لاس آف الیکٹرانز ہے کیمسٹری میں اس کو آکسیڈیشن کہتے ہیں، اور گین آف الیکٹران جو ہے اسے کیمسٹری میں ریڈکشن کہتے ہیں. زنک از لوزنگ الیکٹرانز مینز زنک از انڈر گوئنگ آکسیڈیشن. کاپر آئن از گیننگ الیکٹران، سو کاپر آئن از انڈر گوئنگ ریڈکشن. یاد رکھیے آکسیڈیشن ریئیکشن اور ریڈکشن ریئیکشن یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ہوں گے. یہ گیو اینڈ ٹیک کی طرح سے ہے، کوئی گیو نہیں ہو سکتا ٹیک کے بغیر. جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو دے نہیں سکتے جب تک کوئی لینے والا نہ ہو. تو لینا اور دینا آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ان دا سیم مینر آکسیڈیشن اور ریڈکشن بھی آپس میں جڑے ہوئے ہیں. جب آکسیڈیشن ہوگا تو لا محالہ وہاں پہ ریڈکشن بھی ہوگا، اور ریڈکشن ہو رہا ہے تو وہ ہو نہیں سکتا جب کہ ساتھ میں آکسیڈیشن بھی نہ ہو رہا ہو. So this is how we have learned what are the various kind of the reactions. My dear students, today we have learned a very fundamental thing in chemistry and very interesting as well, and that is the language of chemistry. What do you mean by a chemical reaction? Okay, a chemical change. Yes, in which some substances change into some other things. اور زیادہ ہم نے پریسائزلی اس کو ڈیفائن کیا. کیمیکل ریئیکشن از اے پروسیس ان وچ سم بانڈز آر بروکن، سم بانڈز آر فارمڈ. یس، بانڈ کیوں بنتے اور ٹوٹتے ہیں؟ ہر ایلیمنٹ کی ایک ویلنسی ہوتی ہے جس کو وہ فکس رکھنا چاہتا ہے. بانڈ ٹوٹ گیا تو ویلنسی ڈسٹرب ہو گئی، ناؤ نیو بانڈ از گوئنگ ٹو بی فارمڈ. کون سا بانڈ ٹوٹے گا، کون سا بنے گا؟ اسٹیبلٹی از دا رول. پروڈکٹ مسٹ بی اسٹیبل دین دا ریئیکٹنٹ. نیچرلی ایسا ہی ہوتا ہے. یس، اسپونٹینیس ریئیکشنز میں ریئیکٹنٹ کیا ہوتے ہیں، پروڈکٹس کیا ہوتے ہیں، یہ ہم نے سیکھا. ہم نے اسٹائکومیٹری سیکھی کہ ہم کیلکولیشنز بیسڈ آن کیمیکل ایکویشنز حساب رکھ سکتے ہیں. اگر آپ فیکٹری لگائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیا چیز بنانی ہے تو اس کے ریئیکٹنٹ لانے ہیں تو کتنے لانے ہیں، زیادہ تو نہیں لے آنے کہیں، وہ تو نقصان کا سودا ہو جائے گا. تو یہ بھی ہم نے سیکھا. اور آخر میں پھر ہم نے یہ سیکھا کہ اگرچہ ریئیکشن کی تعداد بے شمار ہے لیکن وہ سارے ریئیکشنز بیلانگ بیسیکلی کرتے ہیں a few kinds of reactions. تو جس میں ہم نے پڑھا کہ سینتھیسس ریئیکشنز اور کمبینیشن ریئیکشنز ہیں. ہم نے سیکھا کہ what are the decomposition reactions. ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ڈسپلیسمنٹ ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ڈسپلیسمنٹ ریئیکشنز کی 2 kinds ہیں، سنگل ڈسپلیسمنٹ، ڈبل ڈسپلیسمنٹ. اور آخر میں ہم نے بہت امپورٹنٹ ایک نیا کانسیپٹ سیکھا and that was oxidation reduction reactions which involve loss and gain of electrons. مجھے امید ہے کہ آج کے اس سے بہت انٹرسٹنگ لیکچر سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے، اور اس کو اور آگے بڑھانے کے لیے ایڈوانس لیول کی بکس بھی پڑھیں گے اور انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کریں گے. اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.